پوری دنیا جانتی ہے کہ ٹونی بلیئر اور جارج ڈبلیو بش سے بڑے آتنکوادی کوئی نہیں ہے. خون کے چوسنے والے اور معصوم اور غریب لوگوں کی گردنوں اور ان کی خون سے ہولیاں کھیلنے والا اگر دنیا میں سب سے بڑا کوئی ہے جس نے ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے وہ کون ہے؟ جارج ڈبلیو بش. بدیشی کتے یہ دونوں، ان سے بڑا کوئی نہیں. تو جس طریقے سے یہ اپنے آپ کو امن پسند کہہ رہے ہیں دوسرے کو آتنکوادی، بس ایسے ہی آج تمہارے اور ہمارے دعوے کہ فلاں تو نبی کو نہیں مانتا، فلاں تو صحابی کو نہیں مانتا، فلاں تو رسول کو نہیں مانتا. میرے بھائیوں بس بہت ہو چکا ناٹک دین کے نام پر، اور رسوا نہ کرو دین کو، اور رسوا نہ کرو. اس وقت بی جے پی اور اس وقت بجرنگ دل، اس وقت وشو ہندو پریشد، اس وقت ساری تنظیمیں مسلمانوں تمہیں برباد کرنے کے لیے ایک ہو چکی ہیں، تمہیں ہندوستان سے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک ہو چکی ہیں. اب تم کب تک حنفی بریلوی شیعہ سنی کے معاملے میں لڑتے رہو گے؟ کب تک تم ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرتے رہو گے؟ بس ان مولویوں سے جا کے کہو کہ بہت ہو چکا ہے ناٹک دین کے نام پر، خدا رب دین کو رسوا نہ کرو. میرا نبی پتھر کھا کھا کر لوگوں کو ملایا کرتا تھا، تم مرغے کھا کھا کر لوگوں کو کیوں لڑا رہے ہو؟ میرا نبی پتھر کھا کھا کر لوگوں کو ملانے کی بات کیا کرتا تھا، تم مرغے کھا کھا کر ان کی ٹانگیں توڑ توڑ کر لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا نام کیوں لیتے ہو؟ ایک دوسرے سے الگ کیوں کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں اس دور میں جتنا ان مولویوں نے اللہ کی قسم اس اسلام کو نقصان پہنچایا اتنا بی جے پی نے نہ پہنچایا، اتنا وشو ہندو پریشد کے لوگوں نے نہیں پہنچایا، کیونکہ یہ کھلے ہوئے ہیں. لیکن کچھ ہماری آستینوں کے سانپ ہیں جو ہمیں ڈنک مار رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو اپنے اسلام سے حفاظت کرنا ہے، اپنے اسلام کو بچانا ہے تو کم سے کم اپنے آستینوں کے سانپوں کو پہچاننا ہوگا. انا محمد، میں محمد ہوں. سب سے زیادہ میرا نام دنیا میں لیا جا رہا ہے، میرے نبی کا نام بتاؤ محمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو تو سب سے زیادہ نبی اکرم کی تعریف کی جا رہی ہے. اتنی ہی نہیں، اذان میں اگر میرا نام ہے تو اے نبی تیرا نام بھی وَأَنَّ مُحَمَّدٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اور ہاں اے نبی یہاں اذان ختم ہوئی اور وہاں میرے بندوں نے تیرے لیے مقام محمود کی دعا مانگی اور تیرا نام لیا. اللہم رب هذه الدعوة التامة، اللہم رب، جہاں میرا نام لے رہا اللہم رب، وہاں یہاں یہ بھی کہہ رہا آت محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعث مقاما محمودا. اے اللہ مجھے محمد رسول اللہ کا وسیلہ عطا فرما، آتنی الوسیلہ والفضیلہ، فضیلت عطا فرما، وابعث مقاما محمودا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود میں داخل فرما، الذی وعدت، جس کا تو نے وعدہ کیا. یہاں اذان میں نام اور اذان کے بعد بھی بندہ اللہ کا بندہ نبی کا نام لے رہا ہے، ایک مسلمان نبی کا نام لے رہا ہے. بتاؤ محمد یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ تمہیں دنیا میں کوئی ملے گا؟ نبی سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہو. ایک ایک نام پر اگر اتنا بتاؤں گا تو پھر تو چلا جاؤں گا. چلیے دوسرا نام لے لیجیے. انا محمد. وعن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، ان لی اسمان، آپ نے فرمایا میرے چند نام ہیں. انا محمد، پہلا نام میرا محمد ہے اور دوسرا نام میرا محمد کی تشریح ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا دوسرا نام دیکھ لیں. وانا احمد، میرا دوسرا نام احمد ہے. محمد کے معنی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، اور احمد کے معنی جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو. محمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور احمد کے معنی جس نے سب سے زیادہ کی ہو. یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ نبی کی تعریف ہوئی، لیکن اللہ کی تعریف کرنے والوں میں جتنے بھی نبی آئے ان میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اللہ کی تعریف نبی سے زیادہ کسی اور نے نہیں کی. آئیے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے اللہ کی کتنی تعریف کی. وضو بنانے بیٹھے تو اللہ کا نام بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کو دیکھیے بسم اللہ، اللہ کا نام.
وضو بنا کر فارغ ہوئے تو اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اللہ کا نام. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اللہم افتح لی، آیا اللہ کھول دے میرے لیے ابواب رحمتی، اپنے رحمت کے دروازے. آئے اللہ، اللہ کا نام. مسجد میں داخل ہو گئے. اب دیکھیے نام، اللہ اکبر، اللہ کا نام. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم، اللہ کا نام. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا نام. الرحمن الرحیم، اللہ کا نام. مالک یوم الدین، اللہ کا نام. مالک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا نام. ساری تعریف اللہ کے لیے. الرحمن، بڑا ہی رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. قیامت کے دن کا، کیا دنیا کے دن کا مالک نہیں ہے؟ اس نے تو کہا قیامت کے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک. تو کیا مطلب آج وہ مالک نہیں ہے؟ نہیں، آج بھی وہ مالک ہے، لیکن قیامت کے دن پورا پورا مالک. تو اس کا کیا مطلب؟ کیا یہاں ادھورا مالک ہے؟ نہیں، اس نے یہاں تمہیں بھی تھوڑی سی ملکیت دے رکھی ہے. ہندوستان کی حکومت اٹل بہاری، اب تو خیر بیچارہ مردہ ہو گیا ہے، منموہن سنگھ کے ہاتھ میں دے رکھی ہے. پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ملکیت مشرف کے ہاتھ میں دے رکھی ہے. سعودیہ کی ملکیت شاہ فہد کے ہاتھ میں دے رکھی ہے. اور پورے دنیا پر وقتی طور پر جارج ڈبلو بش کو. لیکن بیچارہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا اس کے بارے میں بھی بولنا ہے، دہشت گردی چلا رہا امریکہ. اب بتاؤ اس کے بارے میں کیا بولیں؟ ایک آدمی بیچارہ نالی میں پڑا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے اور نالی میں گر گیا، آدھا بھیگ گیا آدھا اٹھ گیا. لوگ اب اٹھتا ہے نالی سے اور چلا جا رہا ہے اور کہہ رہا میں اس دیش کا پردھان منتری ہوں. اب کوئی آدمی اس کو پکڑ کے سمجھا رہا ہے پردھان منتری ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اتنی باڈی گارڈ اس کی. تو اب یہ بتائیے اس کو سمجھانے والا بھی بیوقوف ہے کہ نہیں؟ جو شرابی کو، جو شراب کے نشے میں دھوتے اور اپنے آپ کو پردھان منتری کہہ رہا ہے، تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو جو سمجھا رہا ہے تو وہ بھی بیوقوف ہے یا نہیں؟ اس وقت B-52 اور میزائل اور دولت کے نشے میں امریکہ اپنے آپ کو خدا اور جارج ڈبلو بش اپنے آپ کو خدا تصور کر رہا ہے دولت کے نشے میں. اب ہم اور آپ اس کے بارے میں بول کے بتائیں کہ خدا ایسا نہیں ہوتا، خدا کی طاقت یہ ہے، تو ہم اور آپ بیوقوف ہیں جو اس کو سمجھا رہے ہیں. وہ تو پاگل ہے ہی، وہ تو نالی میں پڑا ہے، وہ تو تصور ہی کر رہا ہے کہ میں یہ ہوں. وہ پاگل ہے اور پاگل کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ ہم پاگل ہوں گے. ہم پاگل ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے. ہاں اتنا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سے زیادہ دہشت گردی کو کسی اور مذہب نے نہیں مٹایا ہے. ورنہ بائبل بول نمبر 5 اگر کوئی عیسائی موجود ہو تو سن لو، نہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، عیسائیوں کو میری کیسٹ پہنچاؤ. لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کر دو، اور بائیں گال پہ تھپڑ مارے تو دایاں گال پیش کر دو. اور جو تمہارا کرتا لے کے بھاگے تو 2 کلومیٹر پیدل چلے جاؤ اور وہاں جا کے اپنا پیجامہ بھی اتار کے دے دو اس کو. دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال، بائیں گال پہ مارو تو دایاں گال پھر پیش کر دو. کوئی کرتا چھینے تو پیجامہ بھی دے دو. ذرا غور کرنا، اتنا رحم تھا عیسائیت میں بائبل آج بھی. تو جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کیا تھا تو جارج ڈبلو بش کو چاہیے تھا عیسیٰ مسیح کی تعلیم کے مطابق کہتا ہے لو میرے وائٹ ہاؤس کو بھی اڑا دو. عیسیٰ مسیح کی یہی تو تعلیم ہے، دائیں گال پہ تھپڑ مارو تو بایاں گال پیش کر دو، بائیں پہ مارو دایاں، یعنی پڑھتے رہو. تو جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑایا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ وائٹ ہاؤس بھی دے دیتا. لو ہم بدلہ نہیں لیں گے. عیسیٰ نے منع کیا بدلہ لینے کے لیے، لیکن اس نے بدلہ لیا جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کر کے. نبی کا چاٹا پڑا ضرور ہے لیکن دیر سے پڑا ہے، دیر سے عقل آئی ہے اس کو لیکن آئی ہے. تو بات ہم اس طرف نہیں لے جانا چاہتے. انا احمد سب سے زیادہ تعریف اللہ کی کون کر رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ کا نام. قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہوگا. دنیا میں تو تم اپنے گھر کے مالک ہو، چلو محلے کے ہو تو محلے کے مالک ہو، گاؤں کے مالک ہو، اسٹیٹ کے مالک ہو، دیش کے مالک ہو، لیکن باپ جج ہے، بیٹا قاتل ہے، بیٹے کا مالک ہے. چلو بچا دیا، کوئی بات نہیں.